خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 14۔ میں اپنی ہی دھن میں پچھلے صحن کی طرف کھلنے والی جالی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک دیوار کے ساتھ بنی ہوئی لکڑی کی بڑی سی الماری کے عقب سے کوئی جلدی میں اپنا آپ سنبھالتے ہوئے نکلا۔ اس الماری میں زیادہ تر گھر کی کراکری اور شیشے کے برتن وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ وہ سایہ اپنی ہی جھونک میں مجھ سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے شیشے کی 3-4 پلیٹیں پھسل کر فرش پر گر گئیں۔ ایک دبی سی نسوانی چیخ فضا میں ابھری۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی بوکھلا سا گیا۔ مجھ سے ٹکرا کر وہ سایہ لڑکھڑا سا گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن اس تمام معاملے میں سنبھلتے سنبھلتے آنچل ڈھلک کر کندھوں پر آ چکا تھا۔ وہ ایمان تھی۔ قیامت کی گھڑی کا تذکرہ تو سب نے ہمیشہ سنا ہوگا، لیکن وہ قیامت کی گھڑی ہوگی کیسی؟ اس کا شاید کسی کو مجھ سے بہتر اندازہ کبھی نہ ہوگا۔ اس کا حسن بے حجاب تھا اور مجھ سے اس قدر قریب تھا کہ اس کی الجھی ہوئی سانسوں کی مہک میں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی مخصوص الجھی ہوئی سی لٹ بکھر کر اس کے چہرے پر آ پڑی تھی، اور اس کا گلابی دودھ جیسا ملیح چہرہ اس وقت شرم، خوف اور حیا کے مارے انگارہ سا ہو رہا تھا۔ کیا کسی کی دعاؤں کا ثمر قدرت نے اس قدر جلد اور اس قدر اعلیٰ انعام کے طور پر بھی دیا ہوگا؟ شاید کبھی نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے، وہ میں یہاں برتن لینے آئی تھی۔ مجھ سے جواب میں کچھ بولا بھی نہ گیا۔ شاید میری زبان ہمیشہ کے لیے سلب کر لی گئی تھی۔ اتنے میں برتن گرنے کی آواز سن کر پاس کے کمرے سے خالہ اور ایمان کی چھوٹی بہن حیا ہڑبڑائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی، اور فرش پر بکھرا کانچ اور مجھے اور ایمان کو وہاں کھڑا دیکھ کر جیسے خود ہی سب کچھ سمجھ گئی۔ ایمان جلدی سے خالہ کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ ہنس کر بولی، ڈر گئی کیا؟ ارے یہ اپنا ہی بچہ ہے، حماد، نگہت کا تیسرا بھائی ہی سمجھو۔ حیا نے ہنسی روکنے کے لیے پلو منہ میں لے لیا تھا۔ اب ایمان بھی سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ماتھے تک لے جا کر جیسے مجھے آداب کیا۔ خالہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تم جاؤ، میں اور حیا یہ کانچ اٹھا لیں گے، وہاں نگہت اکیلی ہے۔ ایمان جلدی سے سٹ پٹائی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ خالہ نے پھر سے مجھے کھانا کھائے بغیر واپس نہ جانے کی ہدایت کی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس کمرے سے کب اور کس طرح باہر نکلا۔ یہ ایک پل میں کیا ہو گیا تھا؟ آج قدرت نے ایک ہی دن میں میرے اس فقیر جنم میں کی گئی چند گنی چنی نیکیوں کا صلہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ میرے کس قدر قریب تھی، میری شہ رگ سے بھی قریب۔ سچ یہ ہے کہ اس دن مجھے خدا پر جس قدر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اتنا پہلے کبھی نہ آیا۔ ہم انسان بھی کتنے ناشکرے ہوتے ہیں۔ آس پاس کی چیزوں سے، رشتوں سے، خدا کی بانٹی ہوئی نعمتوں سے دن میں جانے کتنی مرتبہ پیار جتاتے ہیں۔ ان کے پیار کا ذکر کرنے سے ہی ہماری آنکھیں تک بھیگنے لگتی ہیں۔ لیکن ہمیں اس خدا پر کبھی پیار نہیں آتا جو ہمارے جینے کے یہ سب بہانے پیدا کرتا ہے۔ مجھے بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا، لیکن اس دن آیا اور بہت ٹوٹ کر آیا۔ مجھے میری توقعات سے کہیں بڑھ کر نوازا تھا اس نے۔ میں بے خود سا کسی میکشے کی طرح آس پاس سے بیگانہ وہیں کسی گوشے میں بیٹھا رہا۔ کھانا لگ چکا تھا، شاکر نے اسی گوشے میں مجھے کچلا دیا۔ جانے کب تقریب ختم ہوئی اور لوگ دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگے۔ میں تب چونکا جب میرے سامنے سے عورتوں کی آخری ٹولی بھی جلدی جلدی اپنی چادریں اور برقعے سنبھالتی گزر گئی۔ مجھے اپنی بے خودی پر بہت غصہ آیا۔ اتنی دیر بیت گئی تھی، وہ ضرور واپس چلی گئی ہوگی۔
میں جلدی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف آیا۔ وہاں عبداللہ کو شاکر کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میری جان میں جان سی آ گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا۔ شاکر نے مجھے دیکھ کر کہا، لو حماد بابا بھی آ گئے، اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ مہمانوں کو واپس پہنچانے کی غرض سے جو گاڑی کرائے پر منگوائی گئی تھی اسے شاکر کا بڑا بیٹا لے گیا تھا، لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ عبداللہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے شاکر کو تجویز پیش کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو میں گھر جاتے ہوئے انہیں مولوی صاحب کے یہاں چھوڑتا جاؤں گا۔ یہی تو میں عبداللہ میاں کو کہہ رہا ہوں بابا، لیکن یہ حضرت کچھ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ میں ویسے بھی بس نکل رہا ہوں، راستے میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑتا جاؤں گا۔ عبداللہ کے پاس میری تجویز ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی اور اس وقت کسی دوسری سواری کا ملنا بھی اس علاقے میں محال تھا۔ جب تک میں گاڑی لے کر حویلی کے مرکزی گیٹ تک پہنچا، شاکر اندر سے دونوں لڑکیوں کو بھی بلا لایا تھا۔ ایک ہی دن میں اتنے معجزے رونما ہو جائیں گے، یہاں آنے سے پہلے ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شاکر سے رخصت ہو کر وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور ایمان اور حیا پچھلی سیٹ پر۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ یا خدا، یہ کوئی خواب تو نہیں تھا؟ نہیں، ضرور یہ کوئی خواب ہی ہوگا۔ وہ میرے ساتھ میری ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھی۔ بیک ویو مرر میں میری نظریں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ گو وہ مکمل پردے میں تھی اور صرف اس کی آنکھیں ہی اس کے نقاب سے باہر تھیں، لیکن اس کا اس قدر قریب ہونا ہی کس قدر جاں افزا تھا۔ میں کسی خواب کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ عبداللہ خود بھی خاموش طبیعت اور کم گو تھا، کچھ میں بھی اپنے خیالات کی رو میں بھٹکا ہوا تھا۔ راستے بھر ہم خاموش ہی رہے۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے سڑکوں کے خالی ہونے اور رات کی وجہ سے رش نہ ہونے پر بے حد غصہ آیا۔ فاصلہ بہت تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر وہ دونوں خاموش بیٹھی تھی۔ ایمان مسلسل کھڑکی سے باہر گزرتے نظاروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر سامنے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں سب کی نظر بچا کر مسلسل شیشے میں اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جانے اس انجانی سی لڑکی نے مجھ پر یہ کیسا جادو کر ڈالا تھا کہ میں دھیرے دھیرے اپنے اوپر اپنا تمام اختیار ہی کھوتا جا رہا تھا۔ پلک جھپکنے میں ہی مولوی علیم کا محلہ آ گیا۔ رات کی وجہ سے محلہ بھی بالکل سنسان تھا۔ میں نے مولوی صاحب کی گلی میں موڑ کر گاڑی کھڑی کر دی۔ عبداللہ نے نہایت ممنونیت سے میرا شکر ادا کیا اور رسماً اندر آنے کو کہا۔ میں نے شکریہ کہا کہ رات بہت بیت چکی ہے، پھر کبھی صحیح۔ ایمان اور حیا بھی گاڑی سے اتر چکی تھیں۔ ایمان تو خاموش رہی، البتہ حیا نے اترتے اترتے دھیرے سے شکریہ کہا۔ میں صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے گاڑی واپس موڑی اور عبداللہ کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ گلی سے نکلتے نکلتے میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا کہ دروازہ کھل چکا تھا اور وہ تینوں اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھر جانے کب میں گھر پہنچا اور کس طرح میں نے خود کو اپنے بستر تک پہنچایا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس ساری رات میں ایک پل کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپک پایا تھا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ عشق کا ڈنگ اپنا وار کر چکا تھا، اور اب زہر دھیرے دھیرے میرے جسم کی تمام رگوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔